سورہ توبہ کے اندر اہل ایمان کے حوالے سے فرمایا یہ صفات ہیں، یہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ ہیں اعلیٰ ترین صفات جن میں سے ہر صفت میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا جا رہا ہے۔ سورہ احزاب میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو اکٹھے برابر ذکر کر کے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ بھی 10 صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ مؤمنون میں قد افلح المؤمنون سے لے کے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ 10 صفات ہیں جن کے اندر یہ پائی جائیں گی، وہ اللہ کی جنت کے وارث ہوں گے ہمیشہ اس جنت میں۔ 30 کی 30 صفات میں ایک ایک کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، اور رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ امتحان کے بعد رزلٹ ہوتا ہے نا، نتیجہ ہوتا ہے نا، ڈگری بھی ملتی ہے۔ دنیا کی ڈگری کوئی صدر دے گا، کوئی گورنر دے گا، کوئی وزیر اعظم دے گا، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف دے گا، کوئی چیف جسٹس آ کے دے گا، کوئی اسکول کا پرنسپل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اپنی قدرت کے ہاتھ سے ڈگری دی ہے، قدرت کے ہاتھ سے ڈگری دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتمہن، ان صفات میں، ان کلمات میں جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تو پورے اترے، ذرہ برابر کمی نہیں، کجی نہیں، کچھ نہیں، ہر امتحان کو پورا کر کے دکھا۔ انہی امتحانات کی ایک جھلک آنے والے دنوں میں آپ یاد تازہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ انہی امتحانات کی ایک جھلک اپنے صاحبزادے، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، مانگ کے لیے ہوئے بیٹے، جب حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا، اور حکم بھی کیسے آیا؟ عام وحی کے ذریعے نہیں، خواب کے ذریعے حکم آیا۔ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، اور خواب کا ذکر کس سے کرتے ہیں؟ اپنے ننھے منھے صاحبزادے سے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے قربان کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، میرے بیٹے کیا کہتا ہے تو؟ سوچ کر دیکھیں، تصور کر کے دیکھیں، رک کے دیکھیں کہ باپ کے سامنے بیٹا کہہ کے آ رہا ہے۔ کہیں اپنی اولادوں کو اس اولاد پہ قیاس نہ کرنا، یہ قیاس ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کل کی اولادیں تو اولادیں نہیں ہیں، تھرمامیٹر ہے، تھرمامیٹر کو آپ یوں رکھتے ہیں نا، تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں جسم کے ساتھ، تو یوں کر کے دیکھتے ہیں تو پارا کتنا ہوتا ہے؟ 100 کراس کر چکا ہوتا ہے، اوہ 104 کا بخار ہو گیا۔ آج کل کی اکثر اولادیں ایسی ہیں کہ وہ تھرمامیٹر ہیں، بس آپ نے کچھ کہا نہیں کہ ان کا پارا 100 کراس کر کے آگے چلا جائے گا۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے صاحبزادے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ باپ کا اور بیٹے کا رشتہ کیا ہونا چاہیے، اور باپ اور بیٹے کا خدا کی ذات پہ یقین کتنا ہونا چاہیے، یقین کتنا کامل ہونا چاہیے، یقین کتنا کامل ہونا چاہیے۔ کیا رزلٹ مل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو؟ بس اتنا پوچھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ آگے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو میری یہ رائے ہے، ابو میری یہ رائے ہے، ابو آپ نے خواب دیکھا ہے، پتہ نہیں خواب تو خواب ہی ہوتا ہے۔ 100 باتیں کر سکتے تھے نا، ایسے کہہ سکتے تھے، لیکن تربیت ہو چکی تھی، جس تربیت کا اشارہ کیا نا علامہ اقبال نے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو میں یہاں علامہ اقبال سے تھوڑی سی اجازت لے کے تبدیلی کرتا ہوں کہ نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ ہوا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل کو آداب فرزندی تو حضرت حاجرہ سکھا رہی ہے، خود خدا بھی سکھا رہا ہے،
لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آداب فرزندی کس نے سکھائے ہیں؟ جو اپنے غیر مسلم باپ کو کہتے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، میرے ابو میرے ابو میرے ابو میرے ابو ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آداب فرزندی کس نے سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کیا آداب فرزندی ہیں کہ کوئی ہیلا نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی پس و پیش نہیں، کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ قال یا اباتی۔ اب یاد کریں وہی لفظ جو پچھلے جو میں نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے بیان کیا، ابھی بھی کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے غیر مسلم والوں کو یا اباتی، وہی رزلٹ آگے نکل رہا ہے۔ بیٹا اسماعیل کیا یا اباتی، اے میرے ابو، میری رائے، میری تجویز، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں کون ہوتا ہوں کہ وہی الہی کے بارے آنے کے بعد میں رائے دے دوں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ یا اباتی افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، اے میرے بابا، جس طرح حکم دیا گیا ہے اس طرح کر گزر۔ افعل ما تؤمر، جیسے آپ کو حکم ملا اس طرح کر دیجئے۔ رہی بات میری، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آپ کر کے تو دیکھیں، جب چھری چلے گی، گردن کٹے گی، میری قربانی ہوگی تو دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ علماء لکھتے ہیں عجیب جملہ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا۔ عاجزی، انکساری اور تواضع کی انتہا یہ کہ بتا یہ رہے ہیں کہ صرف میں ہی نہیں، اس دنیا میں بہت لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، بہت لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے اور انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہے، فرمایا ان میں سے ایک میں بھی ہوں گا۔ یہ ان کی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ بعض دفعہ آزمائش لاتے ہیں، امتحان کا وقت لاتے ہیں، مگر امتحان لیتے نہیں، امتحان سے پہلے ہی کامیابی کا اعلان کر دیتا، کامیاب ہو گئے ہو، کامیاب ہو گئے ہو، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابھی اسماعیل تجویز دے رہے ہیں، میرے بابا مجھے ایسے گردن کے بل لٹا دیں کہیں میرے چہرے پر نظر پڑ کے آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے۔ بیٹا تو پھر بیٹا ہے نا، اور پھر جدائی تو پھر جدائی ہے نا۔ میں ایسے لٹائیں اور ایسے لٹا کے حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ کام میرے حکم سے ہوتا ہے، کام میرے امر سے ہوتا ہے۔ ساری دنیا کچھ کرنا چاہے، میں نہ کرنا چاہوں تو نہیں ہوگا، ساری دنیا نہ کرنا چاہے، میں کرنا چاہوں تو ہو جائے گا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ایسے حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور ادھر سے اعلان ہو گیا، قد صدقت الرؤیا، اے میرے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا۔ آگے 5 انعام بیان فرمائے، یہ انعام بھی آپ پر، یہ انعام بھی آپ پر، یہ انعام بھی آپ پہ۔ نقطہ ملا کہ جو اللہ کی خاطر کرے گا اللہ اس کو انعامات سے نوازے گا، انعامات کی بارش کر دے گا۔